Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. Our today's topic is Islamic sources of law. First of all, हम ये देखते हैं कि sources का मतलब क्या है. What is meant by sources? Sources means origin or starting point. जहाँ से Islamic law का स्टार्ट हो रहा है, उसका ओरिजिन हो रहा है, उसका आगाज़ हो रहा है, उसको हम कहते हैं सोर्स. कि उसका ज़रिया क्या है, उसका आगाज़ कहाँ से होता है. डिफरेंट नेशंस में हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ. हर नेशन के अपने अपने लॉ होते हैं और उनके सोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं. एंड व्हेन वी नो द सोर्सेज वी इजीली अंडरस्टैंड एंड रीड लॉ. जब हमें किसी भी लॉ का सोर्स पता लग जाएगा तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और वो तभी हमें समझ आ सकता है. और हमारे इस्लामिक क्लास के दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज में हमारा कुरान एंड सुन्ना आ जाता है. प्राइमरी सोर्सेज आर द बेसिक और इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ. प्राइमरी सोर्सेज जो हैं कुरान और सुन्ना, इसमें हमें हर चीज़ का बेसिक मिलता है और ये जो हैं ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करते. जो कुरान और सुन्ना में है वो डायरेक्टली हमें फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें अपने लाज बनाने हैं. एंड सेकेंडरी सोर्सेज इजमा, क्यास, इज्तिहाद, इस्तेहसान, इस्तदलाल और भी कुछ हैं. सेकेंडरी सोर्सेज आर डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी सोर्सेज. ये जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो प्राइमरी सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं. दे शुड बी मस्ट फॉलो द प्राइमरी सोर्सेज. जो ये सब सोर्सेज हैं ये कुरान और सुन्ना पे बेस करने चाहिए हमेशा. तो इसीलिए ये उन पे डिपेंड करते हैं कि जब तक ये उनके अकॉर्डिंग नहीं होंगे ये तब तक सही नहीं माने जा सकते. और हमारे पाकिस्तान में क्योंकि हमारा इस्लामिक स्टेट है तो हमारा हर हर जो लॉ है इस्लामिक लॉ वो प्राइमरी सोर्सेज के अकॉर्डिंग बनता है. एंड नाउ हम इन सब को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर फर्स्ट पे है कुरान. कुरान इज़ द फर्स्ट प्राइमरी इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ. कुरान जो है वो सबसे पहला सोर्स है इस्लामिक लॉ का. कुरान में हमें इबादत, इखलाकियात, मामलात हर चीज़ बताई गई है. कुरान इज़ रिवील्ड बुक ऑफ अल्लाह. जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितनी भी वही नाजुल हुई है ये सारा कुरान जो है उस पे मुश्तमिल है. एंड मॉडल इलस्ट्रेशन फॉर फ्यूचर लेजिस्लेशन आर गिवन. कुरान में हमें ख़ास उसूलों का मजमूआ बताया गया है. एंड बेसिक गाइडलाइन आर गिवन फॉर मुस्लिम्स. मुसलमानों के लिए जो है हर चीज़ के लिए बेसिक गाइडलाइन मिली हुई है उसमें. कैसे मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किन चीज़ को फॉलो करना है, क्या नहीं करना, ये सब कुछ हर चीज़ की गाइडलाइन कुरान में मौजूद है. ज़िंदगी गुजारने के तरीके, अल्लाह के साथ ताल्लुकात और इंसान के साथ ताल्लुकात बयान किए गए हैं हर चीज़. और कुरान में हमें दो तरह के वर्सेस हैं, एक मदीना वर्सेस और एक मक्का वर्सेस. जो मदीना में वही नाजुल हुई थी उनको मदनी वर्सेस कहते हैं और जो मक्का में हुई थी उनको मक्का वर्सेस. The Makkah verses are short and concentrate on fundamental doctrine of monotheism and retribution. जो मक्की वर्सेस हैं वो बहुत ही शार्ट हैं और उनका जो मेन कंसंट्रेट होता है वो डॉक्ट्राइन ऑफ मोनोथिज्म एंड रेट्रीब्यूशन. इट मीन्स के तौहीद और मुआवजा इस पे ज़्यादा इसका कंसंट्रेट है. एंड जो द मदनी वर्सेस आर लॉन्ग एंड एम्बॉडी मोस्ट ऑफ डिटेल्ड इस्लामिक लेजिस्लेशन कंसर्निंग मैटर्स ऑफ लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट. जो मदनी वर्सेस हैं वो बहुत लॉन्ग हैं और उसमें हमें हर चीज़ कि इस्लामिक की लेजिस्लेशन, इस्लामिक के लाज कैसे होने चाहिए और हर तरह के जो मैटर हैं लीगल हों, सोशल हों, पॉलिटिकल हों, हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताया गया है. नंबर सेकंड है सुन्ना. सुन्ना का मतलब है वेल नोन पाथ ऑफ होली प्रॉफिट.
وہ راستہ جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چلے، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، ہم اس کو سننا کہتے ہیں۔ دا ایکٹ اینڈ نیریشن آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کام کیے، اور دا مینرس آف لائف آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زندگی کے جو آداب ہیں، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، وہ ہم سب کے لیے سننا ہے، اور ہمیں اس کو ضرور فالو کرنا ہے، اور ہمارے لاز اس کے مطابق ہونے بہت ضروری ہیں۔ سننا ہمارے پاس تین ہوتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈس ہیں، ان کے ایکشنز ہیں، ان کی سائلنس۔ اٹ مینس کہ جو بھی ورڈس مینس حدیث بیان کی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بیان کیا ہو، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ ورڈس آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ سننا میں آ جاتے ہیں۔ اور ایکشنز، اعمال، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، ان سب کو جو ہیں وہ ایکشنز، وہ بھی سننا میں آ جاتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ جو سائلنس ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی بندہ کوئی کام کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہیں کر رہے، اس کو نہیں روک رہے، تو اٹ مینس اس پہ جو ان کی سائلنس ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کام غلط نہیں ہے، وہ کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کچھ بھی غلط ہو رہا ہو، تو ایسا ممکن تو نہیں کہ ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں، یا لوگوں کو بتائیں نہ کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو جب بھی سائلنس آ جاتی تھی کسی بھی کام پہ، تو اس کو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے اور سننا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ ہم نے پرائمری سورس قرآن اور سنہ کو ڈسکس کر لیا، اور اب ہم سیکنڈری سورسز کو دیکھتے ہیں۔ ان میں جو فرسٹ پہ آتا ہے اجماع۔ اجماع means consensus of opinion, means to get together and agreement of jurists on a particular matter based on Quran and Sunnah۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کسی بھی شرعی مسئلے پر علماء کرام کا اتفاق ہو جائے، علماء کرام اس فیصلے پر متفق ہو جائیں، اور وہ جو ہے قرآن اور سنہ کے خلاف نہ ہو، وہ قرآن اور سنہ پہ بیس کرنا چاہیے۔ کنسنسس آف اوپینین، جمع ہو جانا، متفق ہو جانا کسی رائے کے اوپر۔ اور یہ جو ہے اٹ مسٹ بی آفٹر دا ایرا آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے بعد کا جو ایرا ہے، جو اب تک چلتا ہے، اس کو ہم اجماع کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تب ہم ہر چیز کو سننا کہتے ہیں، کیونکہ تب ہمارے پاس ان کے ورڈز، ان کے ایکشنز، ان کی سائلنس، وہ خود ہر چیز بتانے کے لیے موجود تھے۔ اور اب جو ہے وہ علماء کرام مل کر کسی چیز پر اپنی رائے متفق کرتے ہیں، کسی چیز پر راضی ہوتے ہیں، اس کو ہم اجماع کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہم ان کو اجماع نہیں کہیں گے۔ اینڈ نمبر سیکنڈ پہ ہے قیاس، انالوجیکل ڈیڈکشن۔ انالوجی، ٹو تھنک، اندازہ لگانا، سوچنا۔ جب قرآن سننا کے اور اجماع کے بعد بھی ہمیں کسی چیز کا حل نہیں ملتا، تو ہم اس کے بعد جو ہے قیاس آ جاتا ہے۔ اوپینین آف مجتہد ان ڈیٹیل آف اسلامک شریعہ لا پرابلمس اینڈ پروو اٹ۔ قرآن اور سنت سے دیکھ کر جو ملتی جلتی چیز اس سے ہو، اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اور اس کو غلط یا صحیح قرار دینا، تو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ کسی کی بھی رائے ہے، اس پہ جو ہیں تفصیلی دلائل ہیں، تو اس کو جو ہے ایک شرعی مسئلے کو ثابت کرنا، اس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ ڈسکورس اینڈ ڈیولپس ایگزسٹنگ لا، اٹ مینس کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ لاز بنائے گئے ہیں کسی خاص کیس کے لیے، ان لاز کو کسی ڈفرینٹ کیس پر اپلائی کرنا، کیونکہ جو ان کے ریزنز اور کازز ہیں بیہائنڈ دوز کیسز، تو وہ سیم ہوتے ہیں، تو وہ ان پہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ اینڈ دا تھرڈ از استحسان، مینس پریفرنس
ترجیح دینا، پریفرنس آف ون قیاس اوور another قیاس. ہمیں جو قیاس میں ہیں ہمارے علماء کرام ہیں فیصلہ دیتے ہیں، ان کی رائے جو ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی ڈفرینٹ قیاس آ جاتے ہیں کسی ایک ہی معاملے پر. تو کسی کی کوئی اور رائے ہوتی ہے، کسی کی کوئی اور رائے ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قیاس کو ترجیح دی جاتی ہے. سب قیاس کو دیکھ کر جو ان میں سے صحیح لگتا ہے تو اس کو پریفر کرتے ہیں اور اس کو بعد میں فالو کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم استحسان کہتے ہیں. اور جو یہ ہے اونلی فالوڈ بائی حنفی اسکول آف تھاٹ، یہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ زیادہ تر فالو کرتے ہیں. اینڈ دا فورتھ از اجتہاد. اٹ مینس ٹو اسٹرائیو ہارڈ، جدوجہد کرنا. Jurists give solution to a new problem. Jurist decision should follow قرآن and سنہ. جو جورسٹ ہیں وہ کسی نئے مسئلے پر اپنی رائے دیں، اپنا فیصلہ دیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نیو پرابلمس آتے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو علماء کرام جو ان کا سلیوشن دیتے ہیں، جو پہلے کبھی بھی ایسا پرابلم نہ آیا ہو، تو ان کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. اور یہ جو اجتہاد ہے یہ بھی قرآن اور سنہ کو فالو کرنا چاہیے. جو ان علماء کرام کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی ان کو بھی قرآن اور سنہ کو فالو کر کے ان سے ملتا جلتا دیکھ کر وہ فیصلہ دینا چاہیے. اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. اینڈ دا لاسٹ از استدلال. ٹو انفر ریزننگ مینس کہ نتیجہ نکالنا. ریزنز کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کسی چیز کا نتیجہ نکالنا، اس کو ہم استدلال کہتے ہیں. دیٹس آل. آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تھینک یو فار واچنگ. اور ایسے مزید انفارمیٹیو فل آف نالج ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.